ایک دفعہ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر جا رہے تھے۔ یہ آپ کی سخاوت کا ایسا واقعہ ہے جو آپ کو تنگ کر کے رکھ دے گا کہ یار کس طرح یہ لوگ سخاوت کیے کرتے تھے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ پورا واقعہ سنیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کی عقل کیسے حیران ہوتی ہے۔ اب یہ تینوں حضرات اپنے علاقے سے چلتے ہیں حج کے لیے، مدینہ سے چلے۔ راستے میں ہوتا کیا ہے کہ ان کے اونٹ ان سے بچھڑ جاتے ہیں جن پر سامان تھا کھانے پینے والا۔ جب یہ بچھڑ جاتے ہیں تو وہاں نظر نہیں آتے، تو یہ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ کچھ آگے جا کر ان کو سخت بھوک پیاس لگتی ہے، تو سوچتے ہیں کہیں دیکھیں دائیں بائیں کوئی اگر ایسی جگہ مل جاتی ہے، کسی کے پاس کھانے والی چیز ہو تو ہم لے کر گزارا کر سکتے ہیں، تب جا کر ہم اپنے مکہ پہنچ کر حج کر سکتے ہیں۔ یہ تینوں حضرات تھوڑا سا آگے چلتی ہیں تلاش کی صورت میں، تو وہاں ان کو ایک ڈیرا نظر آتا ہے، جھونپڑی سے نظر آتی ہے۔ تو وہاں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت ہوتی ہے۔ تو یہ آپ ان سے سوال کرتے ہیں کہ ہم ہاشمی خاندان سے ہیں، ہمیں کچھ پینے کے لیے چاہیے۔ تو وہ کہتی ہے میرے پاس ایک بکری صرف یہی ہے، آپ اس کا دودھ پی لیں، لیکن اس کا دودھ کم ہے، تھوڑا تھوڑا آپ پی کر گزارا کر لیں۔ چنانچہ یہ حضرات اس کے قریب جاتے ہیں، دودھ دو لیتے ہیں، پھر تھوڑا تھوڑا پی کر گزارا کر لیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ہمیں بھوک لگی ہے، کہ کھانے کے لیے کوئی چیز موجود ہے؟ تو وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ اس وقت کھانے کے لیے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، ہاں اگر یہ آپ بکری مجھے ذبح کر دیں تو پھر ذبح کرنے کے بعد میں آپ کے لیے پکا کر دے سکتی ہوں۔ بھوک بہت زیادہ تھی، لہذا انہوں نے بکری کو ذبح کر دیا۔ ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت بنایا گیا اور پھر وہ بوڑھی عورت کو دیا کاٹنے کے بعد، پھر اس گوشت کو پکایا گیا۔ پکانے کے بعد یہ ان احباب کے سامنے رکھا گیا، تو ان حضرات نے گوشت کو کھا لیا۔ کھانے کے بعد چلنے لگے، تو وہاں بوڑھی عورت کو حضرت امام حسن کہنے لگے کہ بوڑھی عورت، کبھی اگر مدینے کسی کام کے لیے آنا ہوا، اگر ہم خیریت سے پلٹ کر مکہ سے مدینہ پہنچ گئے اور تمہارا بھی کسی کام کے لیے وہاں آنا ہوا، تو ہمیں یاد کرنا، ملنا، احسان کا بدلہ ہم عطا کر دیں گے، کیونکہ ہمارا تعلق ہاشمی خاندان سے ہے۔ خیر سے وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب اس بوڑھی عورت کا خاوند باہر سے جب آتا ہے تو بوڑھی عورت سے پوچھتا ہے بکری نظر نہیں آ رہی، تو وہ سارے معاملات بتا دیتی ہے۔ اب اس کا خاوند خفا ہو جاتا ہے کہ ایک بیگانہ لوگ تھے، وہ آئے ہیں، دن میں یہاں کتنے لوگ گزرتے ہیں سفر کے لیے، تو تم نے ایک، ہمارے پاس اکلوتی صرف ایک بکری تھی، وہ بھی ان کو تم نے کھلا دی ہے، ہمارا گزارا کیسا چلے گا؟ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی وہ ہاشمی تھے، کوئی عام لوگ نہیں تھے، لیکن پھر بھی خاوند اس سے خفا ہو کر چپ ہو گیا۔ اب وقت گزرتا گیا، ایسا ٹائم آ گیا کہ ان کے حالات تنگ ہو گئے، کھانے پینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ اب وہ دونوں کافی ٹائم کے بعد مزدوری کرنے کے لیے مدینہ پہنچے۔ اب مدینہ میں دن کو مزدوری کرتے، کچھ نہ کچھ گزارا ہو جاتا، شام کو کھا کر سو لیتے۔ اس طریقے سے گزر بسر ان کی ہو رہی تھی، لیکن بہت مشکل سے ہو رہی تھی۔ ایک دن وہی عورت باہر کام کے لیے گئی ہوئی تھی کہ حضرت امام حسن علیہ السلام، آپ نے اس بوڑھی عورت کو دیکھا تو پہچان لیا، اور پھر اپنے خادم تھا اس کو بھیج کر بوڑھی عورت کو اپنے ہاں بلوایا۔ جب وہ عورت آپ کے ہاں پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے پہچانا نہیں ہے؟ وہ کہنے لگی نہیں، میں آپ کو نہیں پہچان سکی۔ تو آپ نے کہا تھا کہ حج کے موقع پر ہم آئے تھے، تم نے ہماری خدمت کی تھی، ہم وہی ہیں۔ تو وہ عورت کہنے لگی آپ وہی ہیں؟ اتنے آپ بدل گئے ہیں، میں تو اب بھی آپ کو نہیں پہچان رہی کہ آپ وہی ہیں۔ تو آپ کہنے لگے ہاں میں وہی ہوں۔ چنانچہ آپ نے 1000 بکریاں غلام کو کہا خرید کر جلدی لے آؤ۔ وہ فوراً جاتے ہیں، 1000 بکریاں لے کر آ جاتے ہیں۔ پھر آپ 1000 درہم اسے کہتے ہیں، وہ بھی لے کر آ جاتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں اس بوڑھی عورت کے حوالے کرتے ہیں اور ساتھ میں خادم کو بھیجتے ہیں کہ انہیں لے کر جاؤ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بارگاہ میں پہنچو۔ یہ جب وہاں پہنچتی ہے تابع پہچان لیتے ہیں، اس طرح کی کلام ہوتا ہے۔ کلام کرنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ میرے بھائی نے کیا دیا؟ تو وہ کہتی ہے 1000 بکری، 1000 درہم۔ آپ نے بھی حکم جاری کر دیا، فوراً 1000 درہم، 1000 بکری حاضر کر دی گئی۔ اس کے بعد یہ تیسرے شخص، ہاشمی شخص کے پاس جب پہنچتی ہے، کیونکہ حضرت امام حسین بھی خادم کو کہتے ہیں وہاں لے کر جائیں۔ جب حضرت عبداللہ کے پاس پہنچتی ہے تو پہنچ کر وہ پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا ملا؟ تو وہ بوڑھی عورت بتاتی ہے کہ 1000 درہم
دونوں بھائیوں نے دیا اور 1,000 بکری دونوں بھائی نے مجھے عطا کر دی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ فوراً 2,000 درہم 2,000 بکریاں حاضر کی جائیں، اور اس طریقے سے 2,000 بکریاں اور 2,000 درہم لے کر اس کو دے دیتے ہیں، اور کہتے ہیں میں ادب کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا، کیونکہ ان کی ملا کر 2,000 بنتی ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھ رہا، اگر تم پہلے میرے پاس آتی میں تمہیں اس سے زیادہ عطا کر دیتا۔ یہ ان کی سخاوت تھی بے مثال۔ اب عورت وہاں سے نکلتی ہے، 4,000 بکریاں پاس ہوتی ہیں، 4,000 درہم اس کے پاس ہوتے ہیں، کتنی دولت کے مالک بن جاتی ہے، اور وہاں سے نکلتے نکلتے ایک بات کرتی ہے، کہتے کائنات کے اندر سخاوت میں ہاشمی خاندان کو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اتنی سخاوت کہ ایک بکری کے بدلے میں یہ کچھ نواز دیا گیا، اور آگے بھی کہا گیا کبھی زندگی میں مسئلہ بنے تمہارے در تمہارے لیے کھولے ہیں۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، ان کی اتنی سخاوت، اور اس سخاوت کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو بہت مقام عطا کیا تھا، بہت فضیلت عطا کی تھی۔ صاحب انسان اگر پیسہ لگانا شروع کر دے، اس کو بانٹنا شروع کر دے، تو یہ رزق بڑھ جاتا ہے۔ رزق بڑھانے کے بہت سارے طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تم اس رزق کو خرچ کیا کرو۔ تم جتنا خرچ کرتے جاؤ گے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ تمہیں عطا کرتا جائے گا، پھر تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ تمہیں عطا کر دے گا۔ لہٰذا اس کو خرچ کیا کریں تاکہ اس میں برکت آئے اور اس میں کثرت پیدا ہو سکے۔